امریکی صدر کا ایران پر ایک اور حملے کا منصوبہ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف کارروائی کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی کارروائی کی تو اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈے ایران کا ہدف ہوں گے۔ امریکہ اور ایران ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی پر غور شروع کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران میں کارروائی کے لیے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایران کی جوابی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا، کوئی بھی کارروائی کی تو اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے، خطے میں موجود امریکی اڈے بھی ہمارا ہدف ہوں گے۔ ایرانی پارلیمان بھی امریکہ مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر اسرائیلی حکومت نے سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا اور ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی سمیت خطے کے امور پر بات چیت کی۔ کل شہنائیاں گونجیں، آج آہیں اور سسکیاں۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد موت کی وادی میں چلے گئے، 11 زخمی ہوئے۔ دھماکے سے 3 مکان زمیں بوس ہوئے، اطراف کے کئی گھر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ فورینزک اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس، مالی نقصان کا ہر ممکن ازالہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کل خوشیوں کی بارات، آج غموں کے ڈیرے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس لیکیج کے باعث شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ آنکھوں میں خواب سجائے جو دلہن رات اس گھر میں آئی، آج موت کی وادی میں چلی گئی اور اس کی والدہ سمیت 8 زندگیوں کے چراغ بھی گل ہو گئے۔ بڑا زوردار دھماکہ تھا، پوری آبادی جو ہے ہماری اس میں سنائی دیا گیا، دھوئیں کے بادل جو تھے وہ اٹھ رہے تھے، لوگ جو تھے چلانا شروع ہو گئے بہت زور سے، جیسے بم، بڑا بم پھٹتا ہے۔ بس ہم تو آواز سن کے جلدی سے اٹھے، اپنے بچوں کو دیکھا، ان کو دیکھا، بہت دکھ لگا ہمیں۔ ایک بڑے دھماکے سے اٹھے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور سنبھالنے کے بعد جب ہم موقع پر پہنچے ہیں، سب سے پہلے میں نے کال کی 15 پہ کال کی ہے 7:19 پہ۔ بڑھاس کی آواز آئی، جیسے میں نے کھڑکی کھولی ہے تو کھڑکی میں ہمارے یہاں پہ کچرا پڑا ہوتا ہے، تو وہ کچرا نا سڑک سے بھی یوں تھوڑا اچھلا ہے، تو تھوڑی دیر بعد ریکسی 15 کے آگے ہیں بہت سارے۔ امدادی ٹیموں کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ گھر میں ہوا کے اخراج کی جگہ نہ ہونے کے باعث نقصان زیادہ ہوا۔ شادی والے گھر کے ساتھ آس پاس کے 3 مکانات بھی مکمل تباہ ہو گئے۔ جس طرح کا پاورفل یہ انسیڈنٹ تھا، وہ اس طرح سے گیس لیکیج میں ہی ہوتا ہے، اور جس طرح کی یہ لوکیشن ہے وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ گیس کی وینٹیلیشن کا کوئی ایسا نہیں تھا انتظام، کنجسٹڈ ایریا تھا۔ گیس جو ہے آہستہ آہستہ ایکومولیٹ ہوتی گئی رات کو، اور جب صبح کے ٹائم پہ دیا سلائی جلائی گئی تو اس سے جو ہے وہ ایک ایکسپلوژن ہوا۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے جائے حادثہ کا دورہ کیا، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ جو باقی گھر رہ کے ان کو بھی چیک کر لیں، کہیں پہ اگر دراڑیں ہیں تو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے وہاں پہ کوئی رہے، اگر ہمیں فل فور ان کو کہیں پہ شفٹ بھی کرنا پڑے تو اس کا پورا انتظام کریں گے۔ پم سے دلہا دلہن سمیت 3 افراد اور CD اسپتال سے دلہا کی والدہ اور ہمشیرہ کی میتیں گھر پہنچائی گئیں تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مرنے والوں کی تدفین H8 قبرستان میں کر دی گئی۔ گیس لیکیج دھماکے میں مرنے والے 5 افراد کو H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ نمائندہ سما شہزاد علی ہمیں مزید بتائیں گے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں G7 میں، اس مقام پر جہاں پر آج صبح جو ہے ایک اندوناک واقعہ پیش آیا۔ گیس لیکیج کے نتیجے میں اس محلے میں تقریباً 3 گھر جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے، جس کے نتیجے میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 11 افراد اس وقت جو ہے وہ زخمی پمز اسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ مرنے والے 5 افراد کی میتیں اب سے تھوڑی دیر قبل G7 میں اسی محلہ میں لائی گئی، جہاں پر ان کی دعائیہ تقریب اور آخری رسومات ادا کرنے کے بعد انہیں H8 قبرستان میں جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک میت جو ہے وہ آج دن میں ہی پمز ہاسپٹل سے جو ہے وہ راولپنڈی منتقل کر دی گئی تھی، جبکہ 2 میتیں اس وقت بھی جو ہے وہ پمز کی مورچری میں موجود ہیں۔ افسوسناک واقعے پر دلہا کے اہل خانہ غم سے نڈھال، رو رو کر برا حال۔ بہن اپنے بھائی اور بھابھی کو یاد کر کے روتی رہی، کہا رات خوشی خوشی بارات لائے تھے، پھوپھی پر بھی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، گھر کے سربراہ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایران میں ہنگامہ رائی باہر سے بھیجے گئے دہشت گردوں نے کی۔ امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو ہدایات دیتے رہے۔
صدر مسعود پزشکیان نے بیرونی سازش بے نقاب کر دی، خبردار کیا کہ امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں 109 سیکیورٹی اہلکار اور 116 مظاہرین جاں بحق ہوئے۔ غیر ملکی دہشت گردوں نے عوامی احتجاج ہائی جیک کیا، امریکہ اور اسرائیل حملہ آوروں کو ہدایات دیتے رہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سازش کا پردہ چاک کر دیا۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں صدر پزشکیان نے کہا احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے، شرپسندوں نے مساجد کو آگ لگائی، املاک کو نقصان پہنچایا، کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لوگ اپنے بچوں کو فسادیوں میں شامل نہ ہونے دیں۔ ایک بار پھر تہران اور دیگر شہروں میں ہنگامے، مظاہرین نے درجنوں گاڑیاں جلا دی۔ ایرانی پولیس چیف نے خبردار کیا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے۔ امریکی صدر کا ایران پر ایک اور حملے کا منصوبہ، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف کارروائی کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی کارروائی کی تو اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈے ایران کا ہدف ہوں گے۔ امریکہ اور ایران ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر، صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی پر غور شروع کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران میں کارروائی کے لیے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایران کی جوابی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا کوئی بھی کارروائی کی تو اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے، خطے میں موجود امریکی اڈے بھی ہمارا ہدف ہوں گے۔ ایرانی پارلیمان بھی امریکہ مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر اسرائیلی حکومت نے سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا اور ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی سمیت خطے کے امور پر بات چیت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا خواب، فوج کو منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا، جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو ہدایات جاری کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نکولس مادورو کو گرفتار کرنے کے بعد ٹرمپ کے قریبی مشیر حوصلہ پا چکے، وہ چاہتے ہیں کہ روس یا چین کے کسی اقدام سے پہلے ہی جزیرے پر تیزی سے قبضہ کیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے اقدام سے نیٹو کے بکھرنے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ڈنمارک اور ناروے کے سفارتکاروں نے گرین لینڈ کے قریب روسی اور چینی بحری جہازوں کی موجودگی کے دعووں کی تردید کر دی۔ ہنگامہ آرائی پی ٹی آئی والوں کی عادت بن چکی ہے۔ آج کراچی کے باغ جناح کو بھی میدان جنگ بنا دیا، پولیس پر پتھراؤ کیا، میڈیا کے ساتھ بدتمیزی اور وینس کی توڑ پھوڑ کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں متعدد افراد زیر حراست، گرو مندر کے قریب بھی پولیس سے جھڑپیں، شہر کے کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جام، شہری پریشان رہے۔ ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ، پی ٹی آئی نے روایت نہ بدلی، کراچی کے جناح باغ کو جنگ کا میدان بنا ڈالا۔ پہنچے تو تھے جلسے میں شرکت کے لیے، مگر پولیس پر چڑھ دوڑے، صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، نجی ٹی وی چینل کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ حالات کشیدہ ہونے پر پولیس نے دکھایا ایکشن، شیلنگ اور لاٹھی چارج شروع ہوا، متعدد شرپسندوں کو حراست میں لیا گیا جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ کارکنان نے سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی رکاوٹیں بھی ہٹانے کی کوشش کی۔ گرو مندر کے قریب بھی مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوتی رہیں، کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جام اور شہری پریشان رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہنواز قادری، سما، کراچی۔ کراچی میں نمائش چورنگی کے قریب پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری، صورتحال کشیدہ، پولیس نمائش چورنگی اور باغ جناح کی طرف سے پیچھے ہٹ گئی۔ مزید ہم جانیں گے شاہنواز قادری سے۔ شاہنواز بتائیے اس حوالے سے۔ دیکھیں، میں اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہوں۔ یہ وہ نمائش چورنگی ہے جو گزشتہ رات سے جہاں پر صورتحال خاصی کشیدہ ہے۔ ابتدائی طور پر سیاسی جماعت کو باغ جناح گراؤنڈ میں جو ہے جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، تاہم جو ہے کارکنان کی جانب سے کہا گیا کہ وقت بہت کم ہے تیاری کا، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم روڈ پر جو ہے جلسہ کریں گے، تاہم انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اس بات پر انکار کیا گیا، اور صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے پولیس کی جانب سے کارکنان کو جمع ہونے نہیں دیا گیا۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پولیس جو ہے یہاں سے غائب ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل بھی جو ہے گرو مندر پر جو ہے معمولی کشیدگی ہوئی تھی، پولیس کی جانب سے جو ہے جو کارکنان جمع ہوئے تھے ان پر جو ہے لاٹھی چارج کیا گیا اور کارکنان کو منتشر کر دیا گیا، لیکن اوور آل صورتحال پرامن ہو چکی ہے اور یہاں پر کارکنان انتظار کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے سہیل آفریدی صاحب یہاں پر آئیں گے اور اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے۔ شاہنواز علی قادری، بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی نمائش چورنگی میں شر پسندوں کا میڈیا وین پر حملہ، وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا نوٹس، پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ ضیاء النجار نے کہا کسی کو امن و امان
सबोताज करने नहीं देंगे। पुलिस कड़ी निगरानी करे, मॉनिटरिंग के जदीद निज़ाम से निशानदही करके शर पसंदों को गिरफ्तार किया जाए।